جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والوں میں جو سب سے پہلے نام آتا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ویسے تطبیق دی گئی ہے بچوں میں سب سے پہلے مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ 9 سال کی عمر میں ہی اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اس وقت چھوٹی عمر کے لوگوں میں اگر سب سے پہلے کوئی اسلام میں آیا ہے تو مولا کائنات علی مرتضی ہیں۔ عورتوں میں جو سب سے پہلے اسلام میں آئی ہیں وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتا ہے جو سب سے پہلے اسلام میں آئے۔ ظاہر سی بات ہے یہ فضیلت بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے ہی، لیکن میرے عزیزو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اتنی بات کافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ جن لوگوں نے بھی کچھ احسان کیا یا اچھا معاملہ کیا، میں نے اسی دنیا میں ان سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق کے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن عطا کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے متعلق یہ فرماتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ مجھ پر جن لوگوں کا بھی کچھ خیر کا معاملہ ہوا یا احسان کیا کسی نے میرے ساتھ، ان سب کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا سوائے ابو بکر صدیق کے۔ اور واقعی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق خود احادیث میں یہ وارد ہے کہ حضور کی ساری امت کا ایمان ایک پلے پر رکھ دیا جائے اور حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان ایک پلے پر، تو حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان بھاری ہوگا۔ ساری امت کا ایمان ایک طرف، یہ معمولی بات نہیں ہے، اس میں غوث بھی ہیں، قطب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، نجبا بھی ہیں، شرفا بھی ہیں، سارے صحابہ، تابعین، اولیاء کاملین، علماء صالحین، مجتہدین سب موجود ہیں۔ ان سب کے ایمان کو ایک ترازو پر رکھ دیا جائے اور حضرت ابو بکر صدیق کا ایک پلے پر، تو پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان بھاری ہوگا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی تو میں ابو بکر صدیق سے وہ رات خرید لیتا۔ ایک نیکی کے متعلق آپ فرماتے ہیں وہ رات خرید لیتا۔ آپ سے پوچھا گیا کون سی؟ فرمایا وہ جو غار ثور میں رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے بتایا تھا، اپنی جان کو جوخم میں ڈالا، سانپ ڈستا رہا لیکن آپ نے پیر میں حرکت تک نہیں کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، یعنی جان بچانا بہت اہم فرض ہے، اور اگر جان بچی ہے تو دوسرے سارے فرائض ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے یہاں پر جان بھی نچھاور کر دی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ یہ معاملہ ایک بار کا نہیں ہے، ایک بار کا نہیں ہے، ہر بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اس قدر ایکٹیو ہوا کرتے تھے اور ایسے پھرتیلے کہ مولا کائنات حیدر کرار جن کو اسد اللہ الغالب ہم کہتے ہیں، یقیناً وہ ہیں، شیر خدا ہیں، حیدر کرار ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اگر کوئی لفظ مشہور ہوتا ہے تو وہ شجاعت علی،
شجاعت کا مطلب کیا؟ بہادری. جس کو پوری دنیا حیدر کرار کہے اور حضرت علی کی شجاعت مشہور ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں میں کائنات میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر صدیق کو سمجھتا ہوں. جن کو حیدر کرار خود کہیں کہ ابو بکر صدیق کو میں سب سے بڑا شجاعت مند سمجھتا ہوں. تو میرے عزیزو اب یہاں پر بات کرنے کی بھی کسی کو ہمت نہیں ہونی چاہیے. بہرحال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے غزوات میں شرکت فرمائی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر سفر میں ساتھ رہے. جتنی جنگوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ان ساری جنگوں میں سیدنا ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ رہے. عمرے میں ساتھ رہے, حج میں ساتھ رہے, بلکہ ہجرت کے سفر میں ساتھ رہے. کون سا ایسا مقام ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ دور رہے؟ ہر سفر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. غزوہ بدر میں, غزوہ احد میں, غزوہ خندق میں, غزوہ حنین میں, غزوہ تبوک میں, یہ سب غزوات میں سیدنا ابو بکر صدیق ساتھ ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر, حجۃ الوداع کے موقع پر جب خطبہ آخری حضور دے رہے ہیں اس وقت رسول پاک کے ساتھ رہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی نمازیں پڑھائی ان سب نمازوں میں اقتدا حضرت ابو بکر نے فرمائی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا اگر سب سے زیادہ شرف کسی کو حاصل ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کو ہے. اور حد تو یہ ہے انتقال کے بعد آج بھی ساتھ میں ہی سو رہے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب پہلے سور پر سارے لوگ مر جائیں گے, پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنا چاہے تو اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور وہ سور پھونکیں گے. تو پھر کائنات میں جب لوگوں کا زندہ ہونے کا وقت آئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا. حضور پاک فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا, پھر ابو بکر اور پھر عمر. اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس انداز میں میدان محشر میں آئیں گے؟ فرماتے ہیں میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پہ ہوگا, دوسرا عمر ابن خطاب کے کندھے پہ. اس شان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان محشر میں آئیں گے. اب اندازہ کریں وہ اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن بھی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ساتھ آئیں گے. تو پھر یہاں پر مقامات اور مراتب کو جو لوگ تول رہے ہیں ان کا نمبر ان کا نمبر, ان لوگوں کی مت ماری گئی ہے. میرے عزیزو جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں 17 نمازوں کی امامت کا حکم فرمایا اور پھر یہ فرمایا جس جماعت میں ابو بکر موجود ہے اس جماعت کو زیب نہیں دیتا کہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو امام بنائے. ہاں یہ حدیث پاک ہے. اس جماعت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کوئی اور وہاں پر امام بنے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات میں اگر کسی نے امامت کی ہے نمازوں کی مسجد نبوی شریف میں تو سوائے حضرت ابو بکر کے کسی نے نہیں کی. خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری وقت جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کا تھا 17 نمازوں کی امامت حضرت ابو بکر صدیق نے فرمائی. اس میں ایک خفیہ نکتہ بھی یہ ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز صحابہ کی نمازوں کی امامت کے لیے پسند فرمایا, یقیناً وہی حضور کی وفات کے بعد ساری دنیاوی معاملات اور ساری جنگوں کا بھی امام اور خلیفہ رسول ہونے کے بالکل حق پر تھا اور ہو بھی گئے. اللہ کی منشا کے مطابق یہ خلفاء کی ترتیب پائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے یہ ساری چیزیں ہوئی. بہرحال آج مجھے بہت ساری دیگر معاملات پر گفتگو نہیں کرنی ہے, تھوڑا سا وقت ہے. ہم برکت کے لیے آج کی اس محفل میں بیٹھے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں. ایمان ہو تو ایسا ایمان ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہر چیز سے زیادہ اگر کسی چیز کو عزیز رکھتے تو حضور کی رضا. کسی نے آپ سے پوچھا کہ دنیاوی چیزوں میں آپ کو کون سی چیز پسند ہے؟
دیکھیں ایک دینی معاملات ہے، دینی چیزوں میں اور دنیاوی چیزوں میں اگر آپ سے پوچھا جائے تو ہو سکتا ہے آپ دینی معاملات میں یہ کہیں گے کہ قرآن پڑھنا ہے، عبادت کرنا ہے، حج کرنا ہے، اور دنیاوی جو بہت سارے امور ہیں ان معاملات میں آپ ہو سکتا ہے اپنی پسند میں کہیں کہ میں فلاں گوشت کھانا پسند کرتا ہوں، فلاں ڈش اچھی لگتی ہے، فلاں لباس اچھا لگتا ہے۔ دنیاوی امور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا دنیاوی معاملات میں آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے؟ حالانکہ اگر آپ کی پسند میں بتاؤں تو وہ دنیا ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں، فرماتے ہیں، سب سے پہلی چیز النظرۃ الی وجہ رسول اللہ، کہتے ہیں دنیاوی معاملات میں اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز مجھے رسول اللہ کے چہرے کی طرف ہر وقت دیکھتے رہنا، حضور کے چہرے کو دیکھتے رہنا، یہ میرا پہلا پسندیدہ عمل ہے۔ پھر پوچھا گیا دوسرا عمل اور کیا ہے دنیا میں آپ کو پسند؟ کہتے ہیں وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ زَوْجِ رسول اللہ، کہتے ہیں میری دوسری اگر پسند پوچھو گے تو میری پسندیدہ چیز دنیاوی اعتبار سے یہ ہے کہ میری بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں رہے۔ یعنی گھوم پھر کر کے اگر آپ آئیں گے ان کی پسندیدہ چیزوں کا محور ذات رسول ہی پائیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی ان کا دین بھی وہی ہے، ان کی دنیا بھی وہی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے اشعار میں یوں کہا تھا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ صدیق اکبر کا ہی ایمان ہے، انسان ہی انسان وہ انسان ہے، یہ رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں فاضل بریلوی۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے بتایا ہے، اپنی پوری زندگی سے بتایا ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما اوست، ڈاکٹر اقبال نے جو کہا ہے نا کہ اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ حضور تک پہنچ جاؤ۔ حضور تک پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقتداء اور ان کے اتباع، ان کے نقوش قدم تک پہنچ جاؤ، یہی دین ہے۔ جہاں تم پالو گے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقوش پاک کو، سمجھ لو دین پر تم آ گئے، اور ان کو چھوڑ کر کے دین کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے تو پھر وہی حال ہے گوگل میپ کی طرح سے، کبھی ادھر کبھی ادھر لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو بھٹکتے رہ جائیں گے۔ میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ دین ہے تو وہ شخص گمراہ ہے، گمراہ ہے، بلکہ خارج اسلام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ دین ہی نہیں ہے۔ اب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کی کچھ وہ باتیں عرض کروں جو عشق رسول میں ڈوبی ہوئی ہیں، محبت رسول میں بھری ہوئی ہیں۔ جب ہجرت کی رات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا ہجرت کا رات کے وقت میں، اور واقعہ تفصیل سے ہے، جب کفار مکہ ہر ایک خاندان سے ایک ایک آدمی تلواریں لے کر کھڑا تھا حضور کے گھر کے اطراف کہ آج رات حضور کا قتل کرنا ہے، اس میں ہر خاندان والا شریک تھا۔ رات کا کافی پہر گزر جانے کے بعد ان کا پلان یہ تھا کہ گھر کے اندر داخل ہو کر ہم قتل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی رات حکم فرما دیا کہ آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جائیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر آرام کرنے کا حکم دیا، اور انہی کافروں کے درمیان سے نکل کر چلے گئے، کسی کافر کو نظر نہیں آئے۔ یہ صاف حدیثوں میں موجود ہے۔ وہ کھڑے رہ گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے نکلے۔ اب پورا واقعہ نہیں، جس واقعے کو چھیڑنے کا مقصد یہ تھا آپ کے سامنے کہ سیدھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مدینے کا راستہ اختیار فرمانے کی بجائے ابو بکر صدیق کے مکان میں آئے، ان کے گھر آئے، اور رات کے وقت جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر آئے تو دیکھا دروازہ کھلا ہی ہے، اور اندر داخل ہوئے سلام کیا تو دیکھا ابو بکر صدیق جاگ بھی رہے، یا آدھی رات گزر چکی تھی۔ تو جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں اندر داخل ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق اچھل کر کھڑے ہو گئے اور سیدھے کہا یا رسول اللہ، کیا ہجرت کا حکم آ چکا ہے؟
تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر تم اس بات کا کیسے کہہ سکتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ دنوں پہلے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک رات آئے گی جب اللہ تعالیٰ مجھے ہجرت کا حکم فرمائے گا اور میں مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف رخصت ہو جاؤں گا. اور میں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ اپنے ساتھ کس کو لیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا ابو بکر تم میرے ساتھ سفر میں رہو گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے لے کر آج تک نہ رات میں نے دروازہ بند کیا ہے نہ رات میں نے کبھی آرام کیا ہے، اس انتظار میں کہ میرے آقا تشریف لائیں گے اور ہجرت کا سفر ہوگا اور میں ساتھ چلوں گا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. عزیزان گرامی یہ ہے محبت مصطفیٰ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک سے جھلکتی ہے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے اپنی ہر چیز کو وار دیا نبی پاک کی زندگی پر. جب آپ ہجرت کے لیے جا رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں ان کی اولاد بھی تھی، ان کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، ان کے بوڑھے باپ ابو قحافہ بھی تھے جن کی آنکھیں جا چکی تھی، ماں تھی، حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی تھی. ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ نے توجہ نہیں فرمایا، بس رسول اللہ کے ساتھ چلنا ہے چل پڑے. اور جب نکل کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے. اللہ اکبر، یہ پورا ہجرت کا سفر عشق میں ڈوبا ہوا ایک سفر ہے. کاش ہر مسلمان اس سفر کی ہر باریکی کو پڑھ لے، ہر تفصیل کو پڑھ لے، مزہ آ جائے اور اس کے ایمان میں اضافہ ہو. سفر ہو رسول اللہ کے ساتھ اور صدیق اکبر جیسا ساتھی ہو. کہاں کہاں ادب میں دکھاؤں اور کہاں کہاں محبت کے جلوے دکھاؤں. جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سیدھے جو مدینے کا راستہ ہے اس راستے کو اختیار نہیں کرتے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہی مشورہ تھا. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو جب معلوم ہوگا تو کہ ہمارے پیچھے لوگوں کو دوڑا دیں گے تو اسی راستے پر ہی آ جائیں گے جو مدینے چلتا ہے. ہم اس کے اپوزٹ کوئی راستہ لے لیتے، اس کے برعکس، اور گھوم کر کے مدینے کے راستے کی طرف آئیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے اس مشورے کو پسند فرمایا. پھر جو مدینے جاتا تھا راستہ اس کو چھوڑ کر اس کے اپوزٹ راستہ لیا، اپوزٹ راستہ، اور اسی راستے پر چلتے ہوئے جو غار ثور آتا ہے. غار ثور یہ مدینے کے راستے پر نہیں ہے، آج بھی جا کر دیکھیں گے مدینے کا راستہ الگ ہے، غار ثور الگ ہے. تو غار ثور یہ درمیانی راستے میں ایک پہاڑی کا نام ہے، جبل ثور اس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر ایک غار ہے. اور اس غار کی بھی کیا کیفیت ہوگی جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے. اس غار کا ذکر قرآن پاک میں ہے 10ویں پارے سورہ توبہ میں. تو یہ جبل ثور، پہاڑ، ثور کا پہاڑ، یہاں پر پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا راستہ لمبا ہے، ہم یہاں پر تھوڑا وقفہ لے لیتے ہیں تاکہ ان کی تلاش اور جستجو کم ہو جائے، ڈھونڈنا ڈھانڈنا ان کا جو کم ہو جائے تو پھر ہم آگے کا سفر کریں گے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے. تو اب جو غار ثور پر جا کر آرام کرنا تھا، جبل ثور جانتے ہیں اس کی اونچائی 5000 فٹ ہے، 5000 فٹ کی اونچائی پر ہے. بہت کافی سال قبل حج کے سفر میں اوپر گیا تھا اور ہماری اس عمر میں جا کر آنے کے بعد 8 دن تک پیر، ران اور پٹھے خوب درد کرتے رہتے ہیں. اتنی اونچائی پر ہے، بلندی پر ہے، وقفہ لے کر کے چڑھنا. ہاتھ میں 2 بوتلیں تھیں، اس میں ایک تو ہم نے پھینک دیا، وہ بھی وزن لگ رہی تھی. 2-4 سیب تھے، وہ بھی چھوڑ دیے کہ وہ بھی وزن لگ رہی ہیں. وہاں پر چڑھنے والوں کی حالت یہ رہتی ہے، فجر کی نماز کے وقت چڑھتے ہیں، کافی وقت کے بعد اوپر پہنچتے ہیں، کئی لوگوں کو چکر آتے ہیں، کئی لوگوں کو الٹیاں ہوتی ہیں. بہرحال سفر تو وہ چڑھائی کا بڑا کٹھن ہے اور پراپر کوئی راستہ نہیں ہے. ان ظالم سعودیوں نے کبھی ایسے مقامات کے لیے کوئی خاص راستہ نہیں بنایا، ورنہ ان کے جوئے کا اڈا ہوتا تو سمندر میں بھی راستہ بناتے. ان کو عیاشی کرنا ہوتا، ہاں جہاں سے دجال نکلنے والا ہے وہاں پر یہ بادشاہ نے محل بنا رکھا ہے، مقام جرف پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ان کے ایمان میں تو ہے ہی نہیں. ان کا سارا ایمان، ان کا سارا دار و مدار اسرائیل پر ہے،
یہودیوں کے ساتھ ہے. بہرحال میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اتنی اونچائی پر یہ غار موجود ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے, چڑھائی شروع کیا, اوپر جا کر غار میں آرام کرنا تھا سب سے اونچی چوٹی پر. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑے سفر کے بعد آرام کرنے کے لیے ایک جگہ بیٹھ گئے, تھکان محسوس فرمانے لگے. حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں جلد اوپر مقام پر پہنچنا ہے, آپ کے لیے آپ کے اس غلام کے کندھے حاضر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ سوار ہو جائیں, آپ کا یہ غلام لے کر چلے گا. عزیزان گرامی وقار, پوری کائنات میں تنہا ابوبکر صدیق ہے جس کے کندھوں پر میرے آقا نے سواری فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ارے بار نبوت کو اٹھانا یہ معمولی بات نہیں ہے میرے عزیزو. جس کو اللہ منتخب فرمائے بس وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ فرمائے. حضرت ابوبکر صدیق 5000 فٹ اونچائی تک پہنچے. وہاں غار میں 2 سے 3 دن تک کا قیام رہا. وہاں پر بھی جو معاملات پیش آئے ان میں سے ہر لمحہ عشق میں ڈوبا ہوا ہے, عشق میں ڈوبا ہوا ہے. آپ اندازہ تو کریں کہ کفار و مشرکین پیروں کے نشانات دیکھتے دیکھتے وہاں تک بھی پہنچ گئے, قریب آ گئے, اور یہ 2 حضرات غار کے اندر موجود تھے. ان کافروں کے پیروں کے آہٹ محسوس ہونے لگی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبراہٹ میں آ گئے. گھبراہٹ اور خوف اپنے جان کے لیے نہیں تھی, رسول اللہ کی حفاظت کے لیے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہ اتنے سترک رہتے کہ انہوں نے تو کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے غار کے ہر سوراخ کو بھر دیا تھا, کوئی کیڑا بھی داخل نہ ہو. سانپ ڈستا رہا تو آپ نے پیر نہیں ہٹایا. اب جب کفار و مشرکین کو سامنے سے دیکھا تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اندازہ ہونے لگا کہ کہیں رسول اللہ کو یہ نقصان نہ پہنچائیں. اس بات کا خوف ہونے لگا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرنے لگے. تو جانتے ہیں قرآن پاک میں یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس پورے غار کے اندر کی کیفیت کو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. وہ 2 لوگوں میں سے ایک جو غار میں تھے. جانتے ہیں جب ابوبکر صدیق گھبرانے لگے, 2 لوگوں میں سے ایک سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے سے مراد حضرت ابوبکر ہے. حضرت ابوبکر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر حضور پاک نے یوں ارشاد فرمایا, لا تحزن ان اللہ معنا, اے ابوبکر گھبراؤ مت, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی کیفیت یہ تھی کہ زندگی بھر آپ کبھی کسی چیز کو سے خوف نہیں کرتے تھے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک جملہ اتنا طاقتور تھا کہ گھبراؤ مت, اللہ ہمارے ساتھ ہے. آج ہم سب کو اپنا حرز جاں بنا لینا چاہیے جملہ, چاہے کچھ بھی ہو جائے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ارے اس کی عبادت کرنے والے بندے ہم ہیں, اسے سجدہ کرنے والے ہم ہیں, اسے ایک تسلیم کرنے والے ہم ہیں. یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس نے ہم سب کو اپنا مومن بندہ بنایا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مومنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا اور مدد نازل کرے گا. تو جب ہمیں یہ سارے یقین ہے تو خوف کس بات کا, ڈر کس بات؟ اور جو ہوگا بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوگا, اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا. اگر کہیں ہمارے ساتھ کچھ معاملہ ہوتا ہے تو میرے عزیزو اس میں اللہ تعالیٰ کی ضرور کوئی حکمت اور کوئی مصلحت ہوگی. حضرت ابوبکر صدیق اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہاں سے نکلے, اس سفر کی ایک اور انوکھی بات, جب مدینہ طیبہ پہنچنے والے تھے, اللہ اکبر, یہاں پر بھی دیکھیں جب سفر میں ہوتے تھے تو حضرت ابوبکر کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے, کبھی پیچھے چلتے, کبھی دائیں کبھی بائیں, جگہ بدلتے رہتے تھے سفر میں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابوبکر یہ کیوں کر رہے ہو؟ حضرت ابوبکر عرض کرتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں یہ سوچتا ہوں کہ دشمن کبھی ادھر سے تیر مارے، کبھی ادھر سے، کبھی آگے یا پیچھے سے، کہیں سے بھی آئے تو پہلے مجھے لگے آپ کی حفاظت کے لیے۔ یہ دفاع ہے، ناموس رسالت کی حفاظت اسی کو کہتے ہیں۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی میرے عزیزو، ناموس رسالت کی حفاظت کا مطلب صرف جلسے نہیں، صرف بڑے بڑی کانفرنسیں نہیں، صرف مجلسیں نہیں، بلکہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ ہو جس میں ہم حضور کی عزت کا اور ان کی ناموس کی حفاظت کا بھرپور خیال کریں۔ اب جب مدینہ طیبہ قریب آ گیا، یہ سفر ختم ہونے کو تھا، اور مدینے والے تو وہاں مسلسل کئی دن سے انتظار میں تھے۔ ان کو خبر مل گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل چکے اور مدینے آنے والے۔ روز وہ ایک اونچے ٹیلے پر جا کر کھڑے ہوتے اور وہاں سے دیکھتے تھے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ سنیت الوداع کی گھاٹیاں، وہ مدینے میں ایک اونچا ٹیلا تھا، وہاں سے آنے والے سب صاف نظر آتے تھے، تو وہاں جمع ہوتے تھے۔ اور جو دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینے میں داخلے کا تھا، وہ پیر کا دن تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق ساتھ میں تھے، اور مدینے والے بچے سے لے کر جوان، بوڑھے، عورتیں سب وہاں پر جمع تھے۔ اور جیسی ان کو دور سے دو لوگ نظر آنے لگے، ان کی خوشیوں کے ٹھکانے نہیں تھے۔ وہ کہنے گونجنے لگی آوازیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وہ خوشیاں منا رہے تھے، لیکن جو معاملہ تھا، جو عشق صدیق مجھے بتانا ہے رسول اللہ کے تئیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً اپنا جبہ نکالا، ابھی دور تھے، اور اپنا جبہ نکال کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر کے اوپر سایہ کرنے لگے، حالانکہ پورے سفر میں نہیں، اور اس کو ایک جھنڈا بنا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر سایہ کرنے لگے۔ میرے عزیزو، عشق بھی دیکھو، ادب بھی دیکھو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، ابو بکر یہ کیوں کر رہے ہو؟ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدینے والے لوگ جو آپ کے انتظار میں کئی دن سے یہاں پر موجود ہیں، ان میں بہت سارے اجنبی لوگ ہیں جنہوں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا، اور کہیں غلطی سے وہ مجھے نبی نہ سمجھ لیں، اس لیے میں اپنا جبہ اٹھا کر آپ پر سایہ کر رہا ہوں، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے آپ رسول ہیں اور میں غلام ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب تو دیکھیں، کہیں کوئی شک بھی نہ آئے کسی کو کہ دور سے دیکھنے والا یہ سوچے کہ یہ رسول ہے کہ وہ رسول ہے، حالانکہ جب قریب سے دیکھے گا تو ہر کوئی پہچان لے گا رسول اللہ کا چہرہ ہی کیا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب یہ تھا میرے عزیزو۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر باش صحابہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ حدیثوں کی کتابیں اٹھائیں گے، اکثر میں دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں بیان فرمایا کہ میں باغیچے میں داخل ہوا، پھر ابو بکر اور عمر ساتھ تھے، ہم دسترخوان پر بیٹھے تھے، حضور اگر فرما رہے ہیں میں دسترخوان پر بیٹھا، ابو بکر اور عمر ساتھ تھے، میں سفر میں تھا، ابو بکر اور عمر ساتھ میں تھے، جنگ میں گئے، ابو بکر اور عمر ساتھ میں تھے، پہاڑ پر چڑھائی کیا، ابو بکر اور عمر ساتھ میں تھے۔ ہر جگہ آپ حدیثوں میں دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ اگر اور کسی کا ذکر زیادہ کثرت سے ملتا ہے، ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ میرے عزیز و دیگر سارے صحابہ ہمارے لیے افضل ہیں، اور سب ہمارے سروں کے تاج ہے، اور وہ نجوم الہدایہ ہیں، لیکن صدیق اکبر کا مقام اور ہے۔ افضل الخلق بعد البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ہم خطبے میں بھی پڑھتے ہیں نبیوں کے بعد اگر ساری مخلوق میں کوئی افضل ہے تو حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ سارے غوث ہوں، قطب ہوں، ابدال ہوں، سارے لوگوں، کسی کے سارے صحابہ، سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، نبیوں کے بعد۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اپنی ساری چیزیں قربان کی تھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ان کی محبت کا معیار بھی یہ ہے کہ بدر کے میدان میں ان کے بیٹے ان کے سامنے آ گئے کافروں کی طرف سے،
کافروں کی طرف سے بیٹا آیا ہے اور باپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفادار خلیفہ ساتھی ہیں، جنگ ہو رہی ہے۔ اچھا ایک بات یہ بھی میں بتاؤں انشاءاللہ پھر کبھی مجھے عرض کرنا ہو، جنگ بدر کی تفصیلات میں کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ مقابلہ کن کن لوگوں سے کن کن کا تھا۔ اکثر تو آپ تاریخ میں یا جب بیان ہوتا ہے تو غزوہ بدر کو آپ سن لیتے ہوں گے ایسی لڑائی ہوئی، لیکن اگر میں بتاؤں نا حیرت ہوگی آپ کو کہ اکثر ادھر سے جو لڑ رہا ہے اور ادھر سے جو لڑ رہا ہے آپس میں رشتہ داریاں ہیں، ماموں بھانجا آمنے سامنے ہے، چاچا بھتیجا آمنے سامنے، باپ بیٹا آمنے سامنے ہے، بھائی بھائی آمنے سامنے ہے، لیکن کس بنیاد پر؟ صرف اور صرف حقانیت کی بنیاد پر۔ عزیزان گرامی وقار، انہوں نے کبھی اپنے رشتوں کو نہیں دیکھا، بلکہ سارے رشتے ہمارے رسول اللہ کی محبت سے ہو کر چلتے ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو پھر کوئی رشتہ ہمارا نہیں ہے۔ غزوہ بدر کی بات، تو بیٹا کافروں کی طرف سے آیا، پھر چند دنوں کے بعد وہ بھی ایمان لے آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ ایک دن وہ دسترخوان پر بیٹھے کہہ رہے تھے کہ بابا جان آپ کو پتہ ہے آپ میری تلوار کے نیچے بدر کے دن 3 بار آ گئے تھے، 3 بار میری تلوار کے نیچے آ گئے، لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے، میں کیسے آپ کی گردن پر تلوار چلاتا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بیٹا اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آتا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، میں دشمن رسول سمجھ کر قتل کر دیتا۔ میرے لیے بیٹا عزیز نہیں، میرے لیے رسول اللہ کی محبت عزیز ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ اللہ فرماتا ہے جو ایمان والے لوگ ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ان لوگوں کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کو دوست بناتے ہوں، چاہے وہ ان کے بھائی ہوں، بیٹے ہوں، باپ ہوں، چاہے ان کے رشتہ دار ہوں، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کو کبھی وہ دوست ہرگز نہیں بناتے۔ یہ ایمان والوں کی علامت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی قرآن عظیم میں۔ عزیزان گرامی وقار، آج حالات ایسے ہیں، مجھے یہاں پر عرض کرنی ہے، لوگوں کے سامنے بہت ساری مصلحتیں ہیں، بہت ساری باتیں، اب تو معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ اس کو ہلکے میں لینے لگ گئے۔ میرے عزیزو، جس سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادنا سی گستاخی ہو گئی، سرزد ہو گئی، اس کا ایمان چلا گیا، اس کا ایمان ختم ہو گیا ہے۔ اور ایسا آدمی جس سے گستاخی صادر ہو چکی ہو، اگر تم اس سے رشتہ اور اس سے تعلق اور اس سے محبتوں کے معاملات جاری رکھتے ہو، یاد رکھنا گستاخ رسول کا جو انجام ہوگا وہی انجام تمہارا بھی، اس لیے کہ گستاخ سے تم راضی رہے، اس کی گستاخی پر اگر تم راضی رہے اور اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے رہے، اس کے ساتھ رشتے ناتے کرتے رہے، ایک دن تو رسول اللہ کے سامنے تمہیں بھی کھڑا ہونا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم سے یہ سوال کرے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم سے یہ پوچھیں کہ یہ شخص تو میری گستاخی کرتا تھا یا میرے گستاخوں کو صحیح سمجھتا تھا اور تو نے اس کے ساتھ اپنے رشتے کیسے قائم رکھے، میرے عزیزوں کوئی جواب ہوگا تمہارے پاس؟ اس لیے اپنا رشتہ اور اپنی زندگی کے معمولات ایسے بنا لو کہ جو نبی سے ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، جو نبی سے ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ یہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، در حقیقت یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تمہارا ایمان بھی اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک تم ان سارے لوگوں سے زیادہ حضور سے نہیں محبت کرو گے۔ تو تمہارے لیے کوئی رشتہ آڑے نہیں آنا چاہیے کہ بھائی کا رشتہ فلاں جگہ سے ہو گیا ہے، مجھے بھی تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے، ہماری بہن فلاں جگہ دی گئی ہے، مجھے خیال کرنا پڑتا ہے۔ تم نے اپنے ان تمام رشتوں کا خیال کرنا تو سوچا رسول اللہ کی عزت کا خیال نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھونکنے والے۔
میرے عزیزوں، ہم اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو گالیاں دینے والوں سے زندگی بھر کا رشتہ توڑ بیٹھتے ہیں، بلکہ اگر جائیداد کا معاملہ ہو جائے تو بھائی بہن 25-25 سال تک بات چیت نہیں کرتے. ایک بالشت جگہ کسی نے ادھر سے ادھر کر لی ہے تو 100 سال تک رشتے توڑ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. لیکن آپ اندازہ تو کریں، یہاں پر جائیداد کے لیے، وراثت کے لیے تعلق ختم کرنے والے لوگ، پراپرٹی کے لیے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کرنے والے لوگ، یا پھر ایک بار گالی گلوچ کی وجہ سے کئی سالوں تک بات بند کرنے والے لوگ، ان سے جب ہم پوچھتے ہیں تم گستاخان رسول کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو، کہا یہ تو ان کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ الگ ہے، ہم محبت کرتے ہیں، وہ اگر نہیں محبت کرتے تو ان کے ساتھ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا یہی محبت کا تقاضا ہے میرے عزیزو؟ کیا ایمان کا یہ تقاضا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تو یہ تھا. ایمان اگر آپ کو میں بتاؤں، یہ حدیبیہ کے موقع پر ایک مکہ کے کافروں کی طرف سے قاصد آیا تھا، عروہ بن مسعود ثقفی. وہ جب بات کر رہا تھا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو حضور کی داڑھی کی طرف سے ہاتھ لگا کر بات کر رہا تھا. یہ عربوں کا دستور تھا بات کرتے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو مار کر جھٹک دیا، کہا نیچے ہاتھ رکھ. اس نے پھر کہا کہ یہ تو کوئی معاملہ نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا خبردار، تو اللہ کے رسول سے بات کر رہا ہے. ہاتھ تک اٹھا کر بات کرنے کو حضرت ابوبکر صدیق گوارا نہیں کرتے تھے. اور اس کے بعد جو جملے حضرت ابوبکر صدیق نے کہے ہیں نا، وہ میں کہوں تو آپ لوگوں کو ایسا لگے گا بہت سخت جملے ہیں. ہاں، حضرت ابوبکر صدیق جلال میں اتنے سخت جملے اس قاصد سے کہے تھے. اتنا ہی نہیں، یہ تو چھوڑو، وہ کافروں کی طرف سے آیا تھا، کافروں کی طرف سے آیا تھا. لیکن آپ کو میں یہ بتاؤں، حدیبیہ کا موقع ایسے امتحان کا تھا صحابہ کے، ایسے امتحان کا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کافروں کے ساتھ صلح کر رہے ہیں. کس بات پر؟ 1400 صحابہ عمرہ کے لیے گئے ہیں، احرام پہن کر کے، جانور قربانی کے لیے لے کے گئے. 35 کلومیٹر باقی رہ گیا مکہ، لیکن مکہ والے اندر آنے نہیں دے رہے. مکہ کا راستہ روک کر رکھے اور جنگ کرنے پر تیار ہے. صحابہ میں اکثر صحابہ یہ چاہتے تھے کہ حضور جنگ کی اجازت دے دے، ہم ان کے پرخچے اڑائیں گے. ارے جنگ بدر بھی ہو چکی تھی، احد بھی، خندق بھی، اچھا تجربہ ہو چکا تھا. یہ 6 ہجری میں حدیبیہ کا موقع ہو رہا ہے، جبکہ جنگ بدر، احد، خندق سب ہو چکی تھی. تو جنگوں کا ان کو تجربہ بھی تھا، اور مکہ والوں کو کہاں سے لٹانا ہے، کہاں سے مارنا ہے اچھی طرح جانتے تھے. اور حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی اجازت نہیں دے رہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ کا حکم نہیں فرما رہے. یہاں تک کہ صلح کرنے کی جب بات آئی تو مکہ والے زور زبردستی ایسی صلح نامہ پر دستخط کروا رہے تھے جس میں بظاہر لگتا تھا کہ مسلمان شکست کھائے ہوئے. مکہ والے یہ کہہ رہے تھے اس سال آپ کو ہم عمرہ آنے نہیں دیں گے، آپ یہیں احرام کھولو، واپس مدینے جاؤ. سوچو آپ، 450 کلومیٹر کا سفر ہے، اس میں صرف اور صرف 35 کلومیٹر باقی رہ گیا اور ان کو واپس دوڑا رہے ہو مدینے. اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ مکہ، خانہ کعبہ ان کے باپ کی جاگیر تو ہے نہیں، برسوں سے ہر ایک کے لیے کھلا ہوا وہ گھر، لیکن مکہ والے وہاں سے واپس کر رہے تھے. دوسری بات یہ تھی کہ اگلے سال آئیں گے بھی تو تنہا آئیں گے اور کوئی ہتھیار ساتھ میں نہیں لے آئیں گے. یہ ایگریمنٹ میں جو چیزیں لکھی گئی تھی، سیٹلمنٹ جس بات پر ہو رہا تھا، سیٹلمنٹ، میمورینڈم آف سیٹلمنٹ بولتے ہیں نا اس کو، ہاں اس کو ایم او یو جو ہو رہا تھا، جو بھی ہے انڈرسٹینڈنگ کا، اس میں مکہ والے یہ بھی لکھوا رہے تھے کہ مدینے سے اگر کوئی ہمارے مکہ میں آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، اور مکہ سے کوئی مدینے جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اسے واپس کرنا پڑے گا. یہ سب باتیں تھیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب باتوں کو مان رہے تھے. ٹھیک ہے، جیسا تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے. یہاں تک کہ ان خبیثوں نے جو صلح نامے پر نام لکھا ہوا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قریش کے رئیسوں کے بیچ میں یہ ایگریمنٹ ہے، تو انہوں نے اس بات پر بھی اعتراض کیا کہ ہم رسول اللہ آپ کو نہیں مانتے، یہ لفظ ہٹاؤ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صلح نامہ لکھ رہے تھے، حضور نے فرمایا مٹا دو. حضرت علی قلم چھوڑ کر اٹھ گئے.
کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ رسول اللہ لکھا ہوا لفظ میں نہیں مٹاؤں گا. خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مٹایا اور محمد بن عبداللہ لکھا. اس لیے کہ یہ صلح جو ہو رہی تھی وہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ہونا کیا ہے، لیکن سب کی نگاہیں وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتی. بظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ دب کے صلح ہو رہی. ارے میاں ہم تو طاقت والے، جب 313 تھے تو ان کے پرخچے اڑا دیے تھے، اب 1400 آئے ہیں، 1400 آئے کیا کر لیں گے. لیکن حضور کی حکمت تھی، حضور کی مصلحت تھی. اب جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ صلح پر دستخط کر دی تو حضرت عمر کا وہاں پر جو معاملہ تھا، جو مجھے بات عرض کرنی ہے اس پورے واقعے میں، صدیق اکبر کا ایمان مجھے بتانا ہے کیا. اور حضرت عمر کو دیکھیں جلال یہ تھا کہ حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں. کہا کیوں نہیں عمر، ہم حق پر ہیں. تو پھر کیوں یہ دستخط کر رہے ہیں، ہم دب کر کے کیوں ان کی بات مانیں گے. آپ جنگ کی اجازت دیں، ابھی ہم جنگ کے لیے نکلیں گے. حالانکہ احرام کی حالت میں تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. حضرت عمر گئے دوسرے صحابہ کو پکڑ پکڑ کر کہنے لگے تمہارا کیا مشورہ ہے، تمہاری کیا رائے. سب صحابہ کہہ رہے تھے جنگ ہونا چاہیے، جنگ ہونا چاہیے. حضرت عمر نے دیکھا کہ اکثر کی رائے تو یہی ہے، جنگ ہونا چاہیے. پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر کو منا لے، اور حضور ابو بکر کی بات کو رد نہیں کرتے. تو آئے سیدھے ابو بکر صدیق کے پاس. حضرت ابو بکر سے کہا ابو بکر دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے، صلح ہو رہی ہے، دب کر ان شرطوں پر، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دستخط کر رہے ہیں، جنگ کی اجازت نہیں دے رہے، حکم نہیں دے رہے. ابو بکر آپ کیا کہتے ہیں. جب یہ حضرت عمر بول رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق ان کے کندھوں کو پکڑ کر زور سے ہلاتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں الزم غرضک یا عمر، اے عمر ہوش سنبھال کر بات کر، اس لیے کہ جس کے بارے میں تو بات کر رہا ہے وہ اللہ کے رسول ہے. وہ اللہ کے رسول ہیں، جو وہ فیصلہ لیتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے لیتے ہیں. یہ کون کہتا ہے ایسے امتحان کے وقت اگر کسی کا سینہ سب سے زیادہ کھلا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ظاہر سی بات ہے ظاہری سچویشن کیا ہوتی ہے ہر کوئی اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان یہ تھا کہ رسول اللہ نے اگر کہا ہے یقیناً وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا. یہی تو بات ہے کہ جب ابو جہل بہکانے کے لیے معراج کے واقعے کے بعد جب حضور بیان کر رہے تھے معراج، حضرت ابو بکر اس محفل میں نہیں تھے، صحابہ کو بیان کر رہے تھے. ابو جہل وہاں سے اٹھا مذاق کرتے ہوئے کہ اب محمد تو آسمانوں کے سفر کی بات کرنے لگ گئے، بیت المقدس. باہر نکلا، حضرت ابو بکر سے ملاقات ہو گئی. کہا کہ ابو بکر ایک شخص کے بارے میں تم سے بتانا ہے، ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کل کی رات حرم میں تھا، مسجد حرم میں، وہاں سے بیت المقدس گیا ایک ہی رات میں. کہا کیا یہ ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کیسے ممکن ہے، ناممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے. ایک ہی رات میں کوئی حرم سے بیت المقدس، میاں فلسطین اور عرب میں سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے. تو اب ٹھٹا مار کر کے ہنسنے لگا کہ نہیں پاسبل نہیں ہے. ابو جہل نے کہا ارے اتنا ہی نہیں، اس سے اور آگے کی بھی بات وہ کر رہا ہے، صرف بیت المقدس نہیں آسمانوں کے اوپر جانے کی بھی بات کر رہا. حضرت ابو بکر صدیق اب سترک ہو گئے. کہا کس کے بارے میں کہہ رہا ہے، کون ہے وہ؟ تو ابو جہل کہنے لگا تمہارا قریبی دوست محمد یہ کہہ رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے ابو جہل سن، اس سے بھی بڑی بات کر رہے ہیں وہ، تب بھی میں مانتا ہوں کہ انہوں نے سچ کہا ہے. ہاں ایک رات میں ممکن ہے مسجد حرم سے بیت المقدس بھی جا سکتے ہیں، وہاں سے آسمانوں پر بھی جا سکتے ہیں. اس سے بھی زیادہ اگر وہ کہے تب بھی وہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ رسول ہے اور ان کا مولا انہیں جہاں چاہے سفر کرائے. یہ ایمان ہے. یہاں آج کے 1400 سال بعد بھی سائنس کے بچے یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ویسا کیسے ہو سکتا ہے. یہ سیٹلائٹ کو ماننے والے، ایمان لائے ہوئے لوگ، موبائل کو آمنا صدق نہ کرنے والے لوگ رسول اللہ کی معراج پر ابھی بھی بحثیں کر رہے ہیں، ابھی بھی بحثیں کر رہے ہیں. میرے عزیزو جسم کے ساتھ نہیں ہوا تھا، روح کے ساتھ ہوا تھا، بیداری میں نہیں ہوا تھا، خواب میں ہوا تھا. یہی معاملات میں ہے. صدیق اکبر کا ایمان تو یہ تھا، ابھی حضور سے ملاقات بھی نہیں کیے، وہ تو ابو جہل گستاخ کمینہ بول رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر کا بیان کر رہے ہیں
تب بھی حضرت ابو بکر مان رہے کہ اگر حضور نے فرمایا تو بالکل حق فرمایا. ایمان یہی ہے میرے عزیزو، جو رسول اللہ نے فرمایا اس چیز کو تسلیم کر لینا، یہی ایمان ہے. اور اگر میں کہوں اقبال کا وہ شعر بمصطفیٰ برساں خیش کہ دی ہم آووس، اس پر اگر کوئی سب سے زیادہ فٹ بیٹھتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے. یعنی اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین ہے، یہی دین ہے. تو اس پر میرے عزیزو اگر کوئی صادق آتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق، کیونکہ انہوں نے اپنا آپ سب کچھ نچھاور کر دیا تھا حضور کے نام پر. یہ ان کی زندگی پاک کا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لگاؤ، عشق اور محبت کی وہ چند جھلکیاں ہیں. لیکن میرے عزیزو چند زندگی کے ان کے اصول اور ان کے اخلاق کریمانہ میں اگر آپ کو بتاؤں. ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی محفل میں بیٹھے ہیں، فجر کی نماز کے بعد کی بات ہے، فجر کی نماز کے بعد کی محفل ہے. رسول کریم یا دن کی محفل ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے بیٹھے ہوئے پوچھتے ہیں کیا میرے صحابہ میں کوئی ایسا ہے جو کسی بیمار کی عیادت کیا ہو آج؟ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں نے بیمار کی عیادت کی. پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا اس محفل میں آج کوئی ایسا ہے جو کسی غلام کو آزاد کیا ہو؟ پھر ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں نے آج ایک غلام کو آزاد کیا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا اس محفل میں آج کوئی ایسا ہے جو کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ؟ پھر ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے. کئی نیکیوں کا ذکر حضور کرتے رہے اور ہر نیکی کے ذکر پر صدیق اکبر ہی کھڑے ہوتے رہے کہ یا رسول اللہ میں نے کیا، یا رسول اللہ میں نے کیا. تب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں. نمازی کسی دروازے سے، روزے دار جن کے روزے غالب ہوں گے ان کو ایک دروازے سے داخل کیا جا رہا ہوگا. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ابو بکر صدیق کو اپنی طرف بلا رہے ہوں گے. ابو بکر اس دروازے سے جائیں، ابو بکر اس دروازے سے جائیں. جنت کے دروازے جس پر قربان وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. عزیزان گرامی وقار، جتنا بھی میں بیان کروں وہ کم ہے. آج تو ہم برکت کے لیے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے تھے. آپ کی ایک زندگی کا اصول یہ بھی میں بتا دوں. حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میرے مرضی کے مطابق نہ کر لے. حضور کی مرضی کے مطابق جب تک تم اپنی خواہشات نہیں کرو گے تب تک تم پورے مومن نہیں ہو. اپنی مرضی نہیں چلانا، اپنی خواہشات نہیں، حضور کی مرضی کیا تھی اس کے مطابق جینا، یہ کمال ایمان ہے. مومن کامل وہی ہے جو حضور کی مرضی کے مطابق یہاں جیتا ہے. ہاں، جب وہ عشق کے اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے اور اپنا سب کچھ ادھر وار دیتا ہے تب وہ کہتا ہے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ کون کہتا ہے؟ جب حضور کی مرضی کے مطابق سب کچھ کرنے لگتا ہے تب وہ کہتا ہے. اب زبان کسی ایرے غیرے کے لیے نہیں کھلے گی، اب کسی اور کی تعریف میں نہیں، بلکہ اب جو کچھ بھی کہوں گا وہ رسول اللہ کے لیے کہوں گا. میرے عزیزوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو فرمایا، یہ جو حدیث پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر عمل دیکھیں. حضرت ابو بکر صدیق کا ایسا ہے وہ اپنی مرضی سے کبھی اپنی خواہشات کے مطابق کبھی جیتے نہیں، بلکہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے ہیں حضور کی وفات کے بعد. اکثر غم میں رہتے تھے، حضور کی جدائی کو کیسے برداشت کرتے. حضرت عائشہ سے پوچھا اے عائشہ رسول اللہ کا کھانا بتاؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے کھانا کھاتے تھے، کون سی چیزیں دسترخوان پر ہوتی. حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک جملے میں یہ فرمایا کہ ابا جان زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے جو دیکھا ایک دسترخوان پر 2 سالن کبھی جمع نہیں ہوئے اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی.
اتنا کہا تو حضرت ابوبکر صدیق پھوٹ کر کے رونے لگ گئے، جن کو اللہ نے جنت کے خزانوں کی چابیاں دے دیں، زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دیں، جنہیں مالک جنت بنایا. اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ یہاں یہ رہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کیا کچھ نعمتیں نہیں کھاتے، لیکن آپ نے سادگی اختیار کی صرف اس لیے کہ امت کے غریب حضور کو دیکھ کر کے تسلی کر لے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فقر کو پسند فرمایا. میرے عزیزوں، ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کا یہ عنصر بھی ملتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں مدینہ طیبہ میں بڑے تلاش و جستجو کے بعد ایک گھر نکالا جس میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، اس کا کوئی کام کاج کرنے والا نہیں تھا، اس کے کوئی وارثین نہیں تھے. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے یہ سوچ لیا کہ اس کے گھر کا میں کام کروں تو ثواب ملے. ایک بیوہ خاتون ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں فجر کی نماز کے بعد جا کر دیکھا تو اس کے گھر میں کچرا جھاڑا ہوا ہے، سارے سامان دھلے ہوئے ہیں، بستر سب ٹھنگ کا رکھا ہوا ہے، اور وہ خاتون اپنے بستر پر آرام کر رہی ہے. کون ہے اس کے گھر میں کام کر؟ 2 دن دیکھا حضرت عمر نے اس کا گھر کا سارا کام کاج مکمل ہے، جبکہ وہ بستر سے اٹھ نہیں پاتی. تیسرے دن حضرت عمر کہتے ہیں میں فجر کی اذان سے پہلے اس گھر کے پاس جا کر بیٹھا. دیکھتے ہیں حضرت عمر کہ کوئی جلدی جلدی گھر کے اندر کچرا جھاڑ رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے. اس کے بعد اذان ہوتی ہے تو سر پہ چادر ڈالے گھر سے باہر نکل رہا. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے چادر ہٹایا، دیکھا وہ ابوبکر صدیق تھے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت عمر کہتے ہیں ابوبکر صدیق نے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا، کوئی گوشہ نہیں چھوڑا، جہاں پر نیکیوں کا راستہ تھا وہ ہر نیکی وہ کر گزرے. عزیزان گرامی وقار، جتنی فضیلتیں بیان کی جائیں وہ کم ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی جو اعمال تھے اس میں سب سے زیادہ جو آپ فرماتے تھے وہ اپنے مال کا استعمال غربا اور مساکین کی تنگ دستی دور کرنے اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے. حضرت بلال حبشی کو آپ نے اپنے مال سے آزاد کیا، اپنے مال سے تقریباً 70 اوقیہ چاندی، 70 اوقیہ یا کچھ چاندی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کرنے پر ان کے آقا نے قیمت رکھی تھی. یہ جو چاندی ہے وہ یوں سمجھ لیں تقریباً 35-40 کلو چاندی یا اس کے آس پاس کی آج قیمت بنتی ہے. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشی غلام ہوتے ان کی اتنی قیمت وہاں نہیں لگائی جاتی تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق وہ بھی دے کر کے خریدنے کے لیے آزاد ہوئے، راضی ہوئے. تو حضرت بلال کا جو آقا تھا، مالک تھا، وہ ہنسنے لگا، کہا اس حبشی اور کالے غلام کے لیے تم اتنے پیسے دے رہے ہو، اتنی چاندی دے رہے ہو، میں نے تو ایسے ہی ریٹ لگا دیا کہ کوئی دے نہ اس کو. تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ بھی تو مانگتا تو میں دے کر بلال کو آزاد کرتا، اس لیے کہ میں نے اس کی آنکھوں میں رسول اللہ کی محبت دیکھی ہے، اور رسول اللہ کا کوئی غلام ان کا چاہنے والا کسی اور کی غلامی میں رہے یہ صدیق اکبر کو گوارا نہیں ہے. حضور کا غلام حضور کے دربار میں رہے. کیا ہماری آج یہ کیفیت ہے؟ ہم رسول اللہ کے ان غلاموں کو جو مجبور ہیں کسی اور کی غلامی میں دیکھ کر خاموش رہتے ہیں، ان کو وہاں سے آزاد کرانے کی فکر ہمیں ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو تڑپتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیکن وہ سکون کی سانس نہیں لے پاتے. آج مجھے حیرت ہے، 2 دنوں پہلے ہی ایک نوجوان کو میں نے سنا کہ وہ اپنی نوکری سے اس کو چھٹی دے دی گئی، نکال دیا گیا. وہ آیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ساتھ تعصب کیا جاتا تھا. نوجوان ہے، جو بھی ہے 25 سے 30 سال کی عمر کا، داڑھی رکھا ہوا ہے، لیکن اس نے ڈھونڈ کر کے جاب یہ لی تھی کہ کوئی مسلمان کمپنی ہو. اسے مسلمان کمپنی ملی، اس کمپنی میں وہ کام کرتا رہا. مسلمان کمپنی میں اکثر لوگ وہاں پر تھے لیکن جو باس تھا وہ بھی مسلمان. جان بوجھ کر کے اس نے اس شخص کو نوکری سے ہٹایا. میرے عزیزوں، غیروں کا تعصب تو اپنی جگہ پر، مجھے شکایت ان لوگوں کو بھی ہے جس بچے نے، جس نوجوان نے حب رسول میں تڑپ کر کے حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے الگ رکھا، الگ تھلگ کر لیا. لوگ کیا اس کو کم تانے دیتے ہوں گے؟
داڑھی رکھنے کے بعد کیا اس کو کم پریشان کیا جاتا ہوگا؟ اس کی فیلنگ کو کتنا ہرٹ کیا جاتا ہے، کیا 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 جاتا ہے، سب چیزیں برداشت کر کے، اور وہ بھی بہت سارے آفرز کو چھوڑ کر تمہارے یہاں آیا تھا تاکہ تم مسلمان ہو، میرا درد سمجھ سکتے ہو، میرا راستہ سمجھ سکتے ہو، اور تم نے ٹھکرایا ہے تو یاد رکھنا قیامت کے دن ذلیلوں میں اٹھایا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی عاشق کو، کسی غلام کو ستاؤ نہیں، بلکہ اگر وہ کہیں بند بن گیا ہو، قیدی بن گیا ہو، تو اس کی سانسوں کو آزاد کرا دو۔ یہ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات میں سے۔ حضرت ابو فقیہ کو آزاد کروایا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مال دیا۔ ایک دو نہیں میرے عزیزوں، کئی لوگوں کو حضرت ابو بکر صدیق اپنا مال دے کر اس وقت کی غلامی سے آزاد کرا کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر آزاد کر دیتے۔ خریدے ہوئے غلام پر قبضہ ان کا ہونا چاہیے۔ بھائی اس زمانے میں غلامی کا دور تھا، تمہارا غلام ہے، میں خریدتا ہوں، جتنے میں خریدا، اب میرے خریدنے کے بعد میں مالک ہوں، اس سے جو چاہے کام کرا لوں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے جتنے بھی غلاموں کو خریدا، ایک کام بھی ان سے اپنی زندگی کا نہیں لیا، بلکہ ان کو حضور کی خدمت میں وقف کر دیا، آزاد کر دیا کہ تم آزاد جیو۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات میں سے تھا۔ آج میرے عزیزو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے مدد کا ہاتھ بھی دراز ہو۔ آج لوگ ہماری طرف ملتجی ہیں اور مدد کی توقع رکھتے، امید رکھتے ہیں، تو آپ ان سے راستے نہ کاٹ لو، آپ ان سے آنکھیں میچ نہ لو کہ ادھر سے جاؤں گا تو یہ مانگ لے گا، بلکہ اپنے آپ پر شکر بجا لاؤ اللہ رب العزت کا، فخر کرو اپنے آپ پر، اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے تمہیں اس قابل بنایا کہ لوگ اپنی ضرورتیں تمہارے پاس بیان کر رہے ہیں، یا تم سے وہ توقع رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، تمہیں اچھا سمجھتے ہیں، تبھی وہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ تمہارے اندر کوئی خیر وہ سوچتے ہوں گے کہ یہاں سے کچھ ہو سکتا ہے، لہٰذا تم اپنے ان لوگوں کے حسن ظن کو بگاڑ کر کے برے انداز میں ان کے ساتھ پیش نہ آنا، ورنہ تمہاری امیج ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی۔ اسی لیے اگر جتنا ممکن ہو سکے استطاعت کے مطابق آئے ہوئے لوگوں کو، ضرورت مندوں کو ضرور مدد کریں، اور ان کی سکون کے لیے آپ خود بھی کوشاں رہیں۔ آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے وقت میں ایک شخص دیہات سے آیا، وہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہمیں کچھ عطا فرمائیں، آپ ہمیں کچھ عطا فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت گھر بھیجتے تھے، جو بھی گھر میں ہوتا تھا وہ نکال کر کے دے دیا کرتے۔ غلام کو گھر میں بھیجتے ہیں اور گھر جا کر کے غلام کچھ بھی نہیں لے آئے، کہا کہ گھر کے اندر کوئی چیز نہیں رکھی ہے جو دی جا سکے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم بیٹھو، تمہیں جانے نہیں دیا جائے گا۔ گھر میں جس کے پاس کوئی چیز ایسی رکھی نہ ہو، اس کے باوجود حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے ہوئے اس کو شخص کو بٹھایا، پھر تھوڑی دیر انتظار فرمایا، اور صحابہ جو آئے ان سے کہا کہ کسی کے پاس، صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے کہا کہ تم اعلان کرو جس کے پاس جو کھجور ہے وہ لے آئے، جس کے پاس جو کھجور ہے۔ تو صحابہ ایک دو کھجوریں لا کر حضور کی چادر میں ڈالتے گئے، یہاں تک کہ وہ چادر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمیٹی، اس پر ہاتھ رکھا اور اس آئے ہوئے شخص کو پوری کھجوریں دے دی، اور وہ لے کر اتنی خوشی کے ساتھ اپنے علاقے گئے۔ میرے عزیزوں اس کی برکت کا حال یہ تھا کہ وہ کھجوریں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست پاک لگا تھا، لیکن آئے ہوئے لوگوں کو یہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو استطاعت ہو، جو طاقت ہو وہ کر دیا کریں۔ ہاں مجبوری کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف فرمائے، اگر استطاعت نہیں ہے، حالات اس طرح کے نہیں ہیں، تو اس وقت فورس نہیں کیا جائے گا، یا کوئی ایسا وقت نہیں بن پا رہا ہے، لیکن ہوتے ہوئے بھی اگر کچھ نہ دینا، یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے، دل کے کالے ہونے کی علامت ہے۔ ہوتے ہوئے کسی ضرورت مند کی ضرورت پر کام نہ آنا، یہ تمہاری برائی کی علامت ہے۔
اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑ۔ دعا یہی کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے وہ کام لے جس سے اللہ اور اس کے رسول ہند میں بے مثالی ہے وہ آستاں، فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں۔ ہند میں بے مثالی ہے وہ آستاں، فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں۔ فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں۔ جا کے اجمیر دیکھو ہے کیسا سما، خواجہ خواجگاں ہند کے بادشاہ، خواجہ خواجگاں ہند کے بادشاہ، خواجہ دین و ملت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان، رحمت تیرا لاکھوں سلام مصطفیٰ جان، رحمت تیرا لاکھوں سلام۔ شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام۔ جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا، جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا، ساتھ ہم سب بھی ہوں اور احمد رضا۔ جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا، ساتھ ہم سب بھی ہوں اور احمد رضا، ساتھ ہم سب بھی ہوں اور احمد رضا۔ تھام کر جالیاں اور پڑھے برملا، مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رسا، مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رسا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم نے جانا نہ تھا آپ کا مرتبہ، ہم نے جانا نہ تھا آپ کا مرتبہ۔ ایک ولی نے مگر ہم پہ احسان کیا، ایک ولی نے مگر ہم پہ احسان کیا۔ سرمہ عشق کی آنکھوں میں پہنا دیا، سرمہ عشق کی آنکھوں میں پہنا دیا۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ سیدی اعلی حضرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان، رحمت تیرا لاکھوں سلام مصطفیٰ جان، رحمت تیرا لاکھوں سلام۔ شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام۔ درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم۔ جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم، شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سب رسولوں میں افضل ہے آقا کی شان، سب رسولوں میں افضل ہے آقا کی شان، حق تعالیٰ نے ان پر اتارا قرآن، حق تعالیٰ نے ان پر اتارا قرآن، کھول دی سامنے پتھروں نے زبان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ نور افشا ہوا جب وہ افتحا کا چاند، دیکھ لے آئے سب جو زیبا کا چاند، نور افشا ہوا جب وہ بدحا کا چاند، دیکھ لے آئے سب جو زیبا کا چاند، آسماں پر پڑا مند دنیا کا چاند، آسماں پر پڑا مند دنیا کا چاند، سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جن کی ماں فاطمہ اور نانا رسول، جن کی ماں فاطمہ
اور نانا رسول مرحبا مرحبا ابو آل رسول مرحبا مرحبا ابو آل رسول کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں رحمت تیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت تیلا سلام شمع وز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع وز میں ہدایت لاکھوں سلام فضل ربی سے مردوں کو زندہ کیا فضل ربی سے مردوں کو زندہ کیا ایک عجوبہ زمانے کو دکھلا دیا ایک عجوبہ زمانے کو دکھلا دیا آج بھی لوگ کہتے ہیں صدمہ ہوا آج بھی لوگ کہتے ہیں صدمہ ہوا غوث اعظم امام تو بنو کا غوث اعظم امام تو بنو کا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا لاکھوں سلام شمع وز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع وز میں ہدایت لاکھوں سلام ہند میں بے مثالی ہے وہ آستان ہند میں بے مثالی ہے وہ آستان فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں ہند میں بے مثالی ہے آستان فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں جا کے اجمیر دیکھو ہے کیسا سما خواجہ خواجگاں ہند کے بادشاہ خواجہ خواجگاں ہند کے بادشاہ خواجہ دین و ملت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا لاکھوں سلام شمع وز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع وز میں ہدایت لاکھوں سلام جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا ساتھ ہم سب بھی ہوں اور
احمد رضا